الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوکروں کے نوکر خانہ میں آنے والی تمام قابل احترام اہل ایمان، روزہ دار ماؤں بہنوں بیٹیوں، اپنے ادارے کی جملہ سازہ اکرام اور طالبات کو پیار محبت اور امن کا پیغام سلام پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان والیوں، آج رمضان المبارک احادیث اربعین کورس میں جس حدیث کا ہم مطالعہ کریں گے اس کا تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو رحمت للعالمین، شفیع امت، سرور کائنات، شاہ موجودات، وجہ تخلیق کائنات، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس عظیم ذات پر محبت کا ذریعہ درود شریف ہے۔ تو آج ہم جس حدیث کا مطالعہ کریں گے، جس کے سحر میں اپنی تربیت کریں گے، آگاہی لیں گے، وہ کیا ہے؟ عظمت درود شریف۔ ایمان والیوں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ Whoever invokes blessing upon me once, Allah blesses him 10 times۔ ایمان والیوں، درود شریف کی عظمت، عظمت قرآن دیکھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ایمان والیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر خوب سلام بھیجو۔ ایمان والیوں، چونکہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ چکانے سے ہم عاجز ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا عجز دیکھ کر ہم کو یہ آسان طریقہ سکھایا کہ درود و سلام پڑھو، جو دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے، جو سلام بھی ہے، سوغات بھی ہے، اور سب سے بڑا ہم مسلمانوں کے لیے وہ واحد عمل ہے جو خود خدا بھی کرتا ہے اور ہم بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود بھی درود شریف بھیجتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اب اس سے یعنی کہ یہ وہ واحد عمل ہے جو اللہ یعنی خالق بھی کرتا ہے اور اس کی مخلوق بھی کرتی ہے۔ ایمان والیوں، یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم ہے۔ اللہ حکم دے رہا ہے صرف ان کو جو ایمان لائے، حکم دے رہا ہے کہ ان کو جو ایمان والے ہیں یا ایمان لائے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں، اور اس عمل جس پر اللہ حکم دے رہا ہے درود بھیجنے کا، اللہ تعالیٰ خود بھی چونکہ اس کو کرتے ہیں، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے۔ کس سے مخاطب ہوا؟ ایمان والوں سے۔ تو اب چونکہ اللہ تعالیٰ مخاطب ہے یا حکم دے رہا ہے کن کو؟ ایمان والوں کو۔ تو آئیے ذرا تھوڑا سا ہم آج مطالعہ کرتے ہیں کہ یہ ایمان یا پھر مسلمان، دو چیزیں، ایمان والے ہوں گے، مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ ایمان والیوں، عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر کلمہ گو مومن ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔
کلمہ طیبہ پڑھنے والا اور اس کا زبانی اقرار کرنے والا مسلمان تو ہے لیکن مومن نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان میں بہت فرق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں واضح بیان فرمایا، جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور عورتیں اور مومن مرد اور عورتیں۔ اب ان دو گروہوں میں فرق واضح ہے یا نہیں کہ مسلمان ایک الگ گروہ ہے اور مومن ہونا ایک الگ گروہ یا درجہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ مخاطب کیا ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ درود شریف کا جب پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کن سے مخاطب ہے؟ مومنوں سے۔ بولو کن سے مخاطب ہے؟ مومنوں سے مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے مخاطب نہیں ہے، اپنے سب بندوں سے، لوگوں سے یا مسلمانوں سے نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو کیا لائے ہو؟ ایمان لائے ہو۔ ایمان والیو، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ چونکہ الگ الگ مومن اور مسلمانوں سے مخاطب ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی بات کو دہرایا گیا۔ اور یاد رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شایان شان نہیں کہ وہ ایک بات کو بار بار دہرائے، یہ اس کی شایان شان نہیں، جبکہ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں سے مخاطب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمان اور مومن میں فرق کو ان الفاظ کے ساتھ واضح فرمایا ہے، ترجمہ سورۃ الحجرات میں ہے، یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لے آئے۔ ہم کیا لے آئے؟ ہم اسلام لے آئے اور ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ تم اسلام تو لے آئے، مسلمان تو بن گئے، لیکن تمہارا دل جو ہے ابھی ایمانی قوت سے لبریز نہیں ہے۔ ایمان والیوں، اب یہ یاد رکھنا کہ اس آیت میں یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دل سے جوڑا ہے۔ کس سے؟ ایمان کو دل سے جوڑا ہے، یعنی اسلام ظاہری زبان سے اقرار کرنا ہے، لیکن ایمان کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے ہے۔ جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس کے دل کو ایمان مزین کر دے، جس کے دل کو ایمان مزین کر دے۔ تو اب آپ کیا سمجھے ہیں کہ ایمان والیوں کہ ایک عام مسلمان جو ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا ایک درجہ ہے، مومن تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی کی طرف رہتا ہے، جبکہ ایک عام مسلمان زندگی گزارتا ہے، اور مومن کی شان کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی کو سنوارتا ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھیے کہ مسلمان اپنے ظاہر کو سنوارنے کی فکر میں ہوتا ہے، جبکہ مومن اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سنوارنے کی فکر میں رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ یہ کیا شان ہے؟ بولو نا، مسلمان اور مومن کی سمجھ آئی نا؟ اب چلتے ہیں درود شریف کی باقاعدہ عظمت کی طرف میں، کیونکہ ہمارا عنوان درود شریف ہے۔ اب یہ بات تو واضح ہو گئی کہ درود شریف پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ کن کو دے رہا ہے؟ ایمان والوں کو یا مسلمانوں کو؟ ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنو، تو ایمان والیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اب ہم اس میں عظمت دیکھتے ہیں کہ درود شریف جس کے لیے اللہ حکم دے رہا ہے اس کی عظمت کیا ہے۔ ذرات الریاض میں یہ حدیث درج ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے آسمانوں پر ایک فرشتہ دیکھا، ایسا فرشتہ دیکھا جو تخت نشین تھا، جو کہاں پر تھا؟ جو تخت نشین تھا، اور 70,000 فرشتے صف بستہ اس کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ کتنے؟ 70,000 فرشتے ہمیشہ اس کی دربار پہ یا درگاہ پہ صف بستہ حاضر رہتے تھے۔ ابھی میں نے اسے شکستہ پروں کے ساتھ کوہ قاف میں روتے ہوئے دیکھا ہے۔
तख्त नशीं फरिश्ते को अभी मैं ने उसको रोते हुए देखा है। जब उसने मुझे देखा तो कहा तुम अल्लाह ताला के हुजूर मेरी सिफारिश करो। मैंने पूछा तुम्हारा जुर्म क्या है, किस चीज़ की मैं सिफारिश करूं, तुम्हारा कसूर क्या है। उसने कहा मिराज की रात जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी गुजरी तो मैं तख्त पर बैठा रहा, ताज़ीम के लिए खड़ा नहीं हुआ। इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे उस जगह से तब से इस अजाब में मुब्तला कर दिया है। जिब्रील अमीन ने कहा मैंने अल्लाह ताला की बारगाह में रो रो कर उसके लिए सिफारिश की। अल्लाह ताला ने मुझसे फरमाया कि तुम उससे कहो कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। ये क्या करे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। चुनाचा उस फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा तो अल्लाह ताला ने उसकी इस लफ्ज़िश को माफ़ फरमा दिया और उसके लिए फिर वही पर पैदा फरमा दिए, फिर उसको वही रोन के वही इज्जत अता फरमा दी। अब ईमान वालियों, इसमें सबसे पहली बात हमें क्या मिलती है, इस रवायत से सबसे पहली बात ये सामने आई कि अल्लाह ताला के कहर और गुस्सा को ठंडा करता है क्या, दरूद शरीफ। क्या चीज़ ठंडी करती है, दरूद शरीफ ठंडा करता है। और दूसरी बात जो हमें मिली कि दरूद शरीफ की वजह से फरिश्तों को मग़फ़िरत मिली, और सबसे अहम फरिश्ते की दरूद शरीफ की वजह से उस फरिश्ते को मग़फ़िरत मिली ना। और फिर तीसरी और सबसे अहम चीज़ ये है ईमान वालियों कि अल्लाह ताला अपने हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम व तकरीम और इज़्ज़त चाहता है। यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी के लिए अल्लाह ताला फरिश्ते को भी माफ़ नहीं किया। अल्लाह ताला ने फरिश्ते को भी माफ़, तो फिर अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचने का आसान तरीन नुस्खा क्या है, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजना। तो इसमें क्या खूब किसी ने कहा, खुदा का गुस्सा मिटाता है दरूद पाक, खुदा का गुस्सा मिटाता है दरूद पाक, खुदा के कहर से बचाता है दरूद पाक, खुदा की रज़ा है ताज़ीम रसूल में, खुदा की रज़ा है ताज़ीम रसूल में, सबको माफ़ी दिलाता है दरूद पाक। ईमान वालियों, अब ये जो दरूद शरीफ है इसकी मज़ीद फजीलत की तरफ चलते हैं। हज़रत अनस इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मुझ पर एक मर्तबा दरूद भेजा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाज़िल फरमाएगा, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमा देगा और 10 दर्जे बुलंद फरमा देगा। जो क्या करेगा, सिर्फ एक मर्तबा, कितनी मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा दरूद शरीफ भेजेगा। ईमान वालियों, याद रखना वो लोग जो कसरत से दरूद शरीफ पढ़ते हैं, क़यामत के दिन इस दरूद शरीफ की बाबत उनसे कैसा मामला होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स मुझ पर बाकसरत दरूद भेजता है क़यामत के रोज़ सबसे ज़्यादा वो मेरे करीब होगा, सबसे ज़्यादा वो मेरे करीब होगा। और फिर ईमान वालों याद रखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दरूद पढ़ो, तुम्हारा दरूद मुझ तक पहुँचता है, मुझ तक पहुँचता है। ईमान वालियों याद रखना, दरूद शरीफ सिर्फ ज़िंदगी में नहीं या क़यामत में नहीं बल्कि मौत के वक्त भी एक अनोखा इनाम हमें देता है। सुनिए इसकी फजीलत क्या है। हजूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में मुझ पर दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ा उसकी मौत के वक्त अल्लाह ताला सारी मखलूक से फरमाएगा कि इस बंदे के लिए इस्तिग़फ़ार करो, बख्शिश की दुआ करो। जो दुनिया में क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कसरत से क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, दुरूद शरीफ पढ़ेगा। तो कितनी अज़मतें हैं ईमान वालियों। एक दफ़ा एक सहाबी हज़रत अबी बिन काब कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، اپنی دعا میں کتنا وقت درود کے لیے وقف کروں؟ ویسے میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، لیکن اپنی دعا میں میں کتنا وقت درود شریف کے لیے وقف کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا 1/4 صحیح ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ کیا نصف وقت مقرر کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی زیادہ کرے تو یہ تیرے لیے اچھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کیا 2/3 مقرر کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا تو چاہے، لیکن اگر اس سے بھی تو زیادہ کر دے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی ساری دعا کا وقت درود کے لیے وقف کرتا ہوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تیرے سارے دکھوں، سارے غموں کے لیے کافی ہوگا اور تیرے گناہوں کی بخشش کا باعث ہوگا۔ کیا درود شریف، کیا درود شریف۔ ایمان والیو، اتنا آسان، اتنا محبت والا یہ عمل ہے، یقین جانیے کہ جس کے پڑھنے کی عظمت تو بیان کر چکی، جس کسی نے اپنی کتاب میں، اپنی کسی ڈائری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نام لکھا تو درود شریف لکھا تو اس کی عظمت بھی دیکھو کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کسی کتاب میں مجھ پر درود شریف لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں باقی رہے گا فرشتے اس لکھنے والے کے لیے مسلسل دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ اسی لیے ایمان والیوں کہا جاتا ہے نا کہ جب ہماری طالبات بیٹیاں ورک کرتی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں پر نام آئے تو درود ضرور ساتھ لکھا کریں، اور بہنیں جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو درود پڑھا کریں، اذان میں سنیں تو درود پڑھے، ویسے کسی مجلس میں، محفل میں، اجتماع میں، ذکر میں، بیان میں، جہاں پر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام سنیں تو کیا پڑھیں؟ درود شریف پڑھیں۔ اس میں بالکل بخیلی نہ کریں، بالکل کنجوسی نہ کریں، بلکہ کھلے دل سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کریں۔ ایمان والیوں، اب یہ کچھ فضیلتیں تھیں درود شریف پڑھنے کے حوالے سے، اب کچھ وعیدیں میں نہ پڑھنے والوں کے بارے میں بھی بتا دوں۔ یاد رکھیں احادیث میں جہاں درود شریف پڑھنے کے فضائل بیان ہوئے ہیں وہیں پر درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان ہوئی ہیں۔ یہاں چند ایک میں آپ کے سامنے نظر کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں تو قیامت کے دن، کس دن؟ قیامت کے دن ان کی وہ مجلس ان کے لیے باعث ندامت ہوگی، وہ مجلس باعث ندامت ہوگی۔ اگر اللہ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر چاہے تو ان کو معاف کر دے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن وہ مجلس باعث برکت نہیں ہوگی۔ ایمان والیوں، یوں ایک اور جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا تو وہ بدبخت ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بدبخت ہے۔ تو ایمان والیوں، جو بہنیں درود شریف کی کثرت کرتی ہیں آج یہ درس سن کے اور زیادہ کثرت کریں اور پھر اس کے آداب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھیں اس کے آداب کو، ایمان والیوں چند آداب میں آپ کی نظر کرتی ہوں کہ جب آپ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں درود شریف پڑھ رہی ہوں تو چند آداب یاد رکھیں۔ سب سے پہلے سب درودوں سے افضل جو درود ہے اور سب اعمال سے زیادہ افضل ہے، یعنی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہے درود ابراہیمی۔
کیونکہ اس میں ہم محمد اور آل محمد اور پھر سب سے بڑے حضرت ابراہیم کے اوپر بھی سلام بھیجتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے افضل درود وہ ہے جو سب اعمال سے افضل یعنی کہ نماز میں مقرر کیا گیا ہے۔ وہ کون سا درود ہے؟ درود ابراہیمی۔ بہرحال دوسرے درود پڑھنے میں بھی اس کو ناپسند نہیں کیا گیا یا اجازت یا ایسی کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہے، باقی اس کے بعد جو آپ کا آسانی سے پڑھا جا سکے۔ اس کے بعد میں درود شریف جو اس کے آداب میں سے ہے کہ درود شریف راہ چلتے بھی پڑھنے کی اجازت ہے، البتہ نجاست پڑی ہو وہاں سے رک جائے، جہاں پر نجاست پڑی ہو وہاں پر درود شریف نہ پڑھے۔ تیسری بات یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک وقت مقرر کر لیں درود شریف پڑھنے کا، اور ایک تعداد مقرر کر لیں۔ جیسے پہلے آپ نے جو تو بہنیں ماشاءاللہ اس میں ویسے کتنی ہماری بہنیں ہیں کہ جو کثرت سے درود شریف کرتی ہیں، کم از کم 100 مرتبہ کون کون سی پڑھتی ہیں؟ کم از کم، ٹھیک ہو گیا۔ اور اب اس سے زیادہ والی بھی یہاں پر ہیں، ٹھیک، 1000 والی، 2000 والی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بہتر یہ ہے کہ ایک وقت اس کا متعین کر لیں اور تعداد درود شریف کی مقرر کر لیں، اور روزانہ وضو کر کے 2 زانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے تصور میں تصور جانا بنا کر آپ درود پاک پڑھیں گی تو انشاءاللہ تعالی اس کی جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہو جائیں گے۔ ویسے آپ اس کے علاوہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وضو، اور اگر کسی وقت خواتین ایام مخصوصہ میں ہوں تو اس صورت میں بھی وہ درود شریف پڑھ سکتی ہیں اور اس کو جاری رکھ سکتی ہیں، وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر بات کیا ہے کہ ہم وضو کے ساتھ پڑھیں، ہم وضو کے ساتھ پڑھیں۔ تو ایمان والیوں یہ تھی اس کے آداب۔ اب ہے جی درود نہ پڑھا جائے، کب نہ پڑھا جائے؟ 7 اوقات ایسے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا مکروہ ہے، اور ان کا خیال بھی رکھا جائے۔ پہلی بات، پیشاب یا پخانہ کے وقت درود شریف نہیں پڑھنا۔ دوسری بات، مباشرت کے وقت درود شریف نہیں پڑھنا۔ جب ٹھوکر کھاتے ہو تو ٹھوکر کھاتے وقت درود شریف نہیں پڑھنا۔ کسی چیز کو کاٹتے وقت درود شریف نہیں پڑھنا۔ چینک مارتے وقت درود شریف نہیں پڑھنا، اور جب تعجب کے وقت، جب کوئی تعجب ہو کسی بات پہ تو درود شریف نہیں پڑھنا۔ بدبو والی جگہ سے گزرتے وقت بھی درود شریف نہیں پڑھنا۔ اس کا ادب اور آداب جو ہیں وہ ہم نے ضرور ذہن میں رکھنے ہیں۔ ویسے چلتے پھرتے، کھانا بناتے، کام کرتے آپ درود شریف پڑھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ ایمان والیوں، اب آخر میں درود شریف کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اشعار کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا ہے، اور انہی کے الفاظ میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے لگی ہوں۔ اور آپ کیا فرماتے ہیں بڑی خوبصورتی سے، کعبہ کے بدر الدجا تجھ پہ کروڑوں درود و سلام، کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود، شاف روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ وہ فرماتے ہیں جان مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نور بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود و نوشہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس درود پاک کی جو فیض و برکات ہیں دنیا میں، موت کے وقت، قبر میں، روز محشر، حساب و کتاب کے وقت، اس درود پاک کو ہمارے لیے باعث نجات بنائے، اور پھر وہ بہنیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار مبارک کے لیے ترستی ہیں، تڑپتی ہیں، آپ کثرت درود شریف کیجئے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو دل سے پکارے، رب کعبہ کی قسم کے آقا اس کو اپنا دیدار نہ کروائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔
تڑپ پیدا کیجئے، اپنے عشق میں خلوص لے کر آئیے، اخلاص لے کر آئیے، اپنے عشق میں مستقل مزاجی لے کر آئیے، اور اپنے دنیاوی تڑپوں کے ساتھ عشق رسول کی صورت کی تڑپ اور ان کی سیرت کی نوکری کی تڑپ دونوں کو لے کر آئیے، کیونکہ یہی ہمارے لیے باعث نجات ہے، یہی ہمارے لیے انشاءاللہ تعالی روز محشر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کے ساتھ ساتھ شفاعت کا ذریعہ بنے گی۔ والسلام۔ اور اس پیغام کو آپ نے کم از کم کتنی خواتین تک؟ 5، اور زیادہ سے زیادہ 10 خواتین تک آپ نے اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، اور ہمیشہ کہتی ہوں کہ درود پڑھ کے مصافحہ کریں، درود پاک کو اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔ فی امان اللہ۔